پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیے. تھینک یو سو مچ شرمیلا. سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آپ نے ایوان میں یہ امپورٹنٹ میٹر ریز کیا اور جس کی وجہ سے یہ لا بن پایا ہے. تو پیپلز پارٹی بھی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. کتنا ضروری ہے اس بل کا بننا, اس قانون کا بننا, کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایک بچی ہے اس کی میچورٹی تو آ جاتی ہے 18 سال سے کم عمر, فزیکلی وہ ریڈی ہو سکتی ہے شادی کے لیے, لیکن مینٹل سٹیبلٹی کا بھی تحفظ کرنا بڑا ضروری ہے. تو مینٹلی وہ میچور نہیں ہو پاتی. شکریہ آمنہ. دیکھیے جی, کم عمر بچیوں کی شادی پاکستان میں اور کچھ دیگر ممالک کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب آپ ایک بچی کی کم عمری میں شادی کر دیتے ہیں تو آپ اس کا بچپن چھین لیتے ہیں, وہ تعلیم سے محروم ہو جاتی ہے, اس کی صحت افیکٹ ہوتی ہے. اور ایک کم عمر بچی جب شادی کر کے چلی جاتی ہے تو پھر نہ وہ اپنا گھر سنبھال سکتی ہے, کیونکہ جسمانی بلوغیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پہ بھی بالغ ہو چکی ہے. اور میرج از اے کانٹریکٹ بٹوین ٹو ایڈلٹس جو سمجھ سکیں کہ وہ رشتہ کیسے نبھانا ہے. پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر دنیا بھر کی بھی نظریں تھیں. ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ جب ایک بچی کی 18 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں ہوتی اور 18 سال کی بعد ہوتی ہے, وہ اپنی تعلیم بھی مکمل کر سکتی ہے, اس کی صحت بھی افیکٹ نہیں ہوتی ہے اور اس کا بچپن بھی اسے نہیں چھینا جاتا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مائلسٹون ہے جو پاکستان نے اچیو کیا ہے, اور تمام لوگ, وہ تمام ممبران جنہوں نے اس بل کے اوپر ووٹ کیا, وہ تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشن, لوکل سول سوسائٹی کے لوگ جنہوں نے اس کے لیے لابی کیا, میں ان سب کی شکر گزار. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی صاحب کی جنہوں نے اس بل کو پاس کروایا. اور آئی ایم ٹرولی انڈیٹڈ ٹو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کہ انہوں نے اس بل کو سائن کیا اور یہ بل قانون بن گیا. صدر صاحب, چونکہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جماعت ہے, اور میں نے یہ بل بھی ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے, ان کی کاوشوں کو, ان کی لیگیسی کو. میں سمجھتی ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب آج تاریخ کا حصہ بنے ہیں اس بل کو سائن کر کے, اور یہ پورے پاکستان کے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی بچیوں کی صحت اور اس کے بچپن کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک بچی جس کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے, کتاب ہونی چاہیے, ہم اسے کم عمری کے اندر اس کو شادی کا کانٹریکٹ پکڑا دیتے ہیں. بچیوں کو اسکول جانا چاہیے, بچیوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اور ایک مناسب ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ بڑا اہم سوشل ایشو انہوں نے ریز کیا. لیکن شرمیلا صاحبہ, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, اصل امتحان وہ ہے. بل تو بن جاتے ہیں, قانون تو بن جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور نہیں کیا جاتا. اب آپ کتنی آپٹیمسٹک ہیں, ساتھ ساتھ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پر ڈیوائڈ پایا جا رہا ہے, خاص طور پہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کی جانب سے جب اتنی تنقید سامنے آ رہی ہے, تو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ انشور ہو پائے گا یہ؟ نہیں جی, اس میں مذہب کا کہیں بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے. جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جسمانی بلوغیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ ذہنی طور پہ بھی بالغ ہو چکی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ایک مذہب کا رنگ دینا یہ زیادتی ہے. آپ مجھے بتائیے, آج کل کے دور میں جو پولوشن ہے, جو حالات ہیں, اس میں تو ایک بچی 11-12 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہے. ایک 12 سال کی بچی کے اگر آپ شادی کرتے ہیں یا غربت کے مارے اس کے ماں باپ اس کو ایک بڑے آدمی سے شادی کے کانٹریکٹ میں بیچ دیں گے پیسوں کے عوض, تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ ایک شدید نا انسانیت کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بدنما داغ ہے, اور یہ بہت ناانصافی ہے کہ بچیوں کا بچپن چھین لیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ دنیا بھر کے اندر, اور میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ کون کون سے ایسے ممالک بھی ہیں جو اسلامی ممالک ہیں جہاں پر بچیوں کی عمر 18 سال کری. انڈونیشیا میں 19 سال ہے, آپ کو پتہ ہے, ملیشیا میں 18 سال ہے, آذربائیجان میں 18 سال ہے, سعودی عرب میں 18 سال ہے, ٹرکی میں 18 سال ہے, ایجپٹ کے اندر 18 سال ہے, جارڈن میں 18 سال ہے. یہ سارے اسلامی ممالک ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بالکل بھی اسلامی رنگ نہیں دینا چاہیے. اور میں اپنی جو ریلیجس کلیرکس ہیں ان کا بہت احترام کرتی ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں وقت اور حالات کے مطابق ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی لانی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.